السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے سبق نمبر 35 الکیمیا۔ کیمیا کیا ہوتا ہے؟ کیمیا ایک کیمیکل کا نام ہے، ایک کیمیکل کو بولتے ہیں جو چیزوں کو سونے چاندی میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیمیا ایک کیمیکل کا نام ہے جو چیزوں کو سونے اور چاندی میں بدل دیتا ہے۔ کیمیا ایک ایسا ہنر بھی ہے، ایک ایسا فن بھی ہے کہ جس فن کے ذریعے سے آپ جو ہے کسی تانبے کو سونے میں بھی بدل سکتے ہیں، اس کو بھی کیمیا بولتے ہیں۔ کیمسٹری کو بھی بولتے ہیں کیمیا، ٹھیک ہے؟ تو کیمیا یہاں پر آپ کیمیکل کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کیمیکل ایک خاص طرح کا کیمیکل، اکسیر بھی بولتے ہیں اس کو، ہم اکسیر بھی بولتے ہیں، اکسیر، ٹھیک ہے؟ تو کیمیکل، اکسیر، ایک خاص چیز، ایک خاص طرح کا کیمیکل جو چیزوں کو سونے یا چاندی میں بدل دے۔ كان الأولاد يتحدثون في الليل ويتسامرون وكان أكثر حديثهم عن الكيمياء وكان إسماعيل يقول سمعت أن شيخا يحول التراب ذهبا ويجعل نقود النيكل والرصاص دنانير ذهبية وجنيهات۔ پہلے عبارت پڑھا کریں، خوب عبارت پڑھیں، 4-5 بار کم سے کم پڑھا کریں۔ وصدقه محمود وقال نعم إنه فن كان الناس يعرفونه ولكن انقرض علماء هذا الفن وطوي ذلك البساط فتأسف الأولاد كثيرا وحزنوا وقالوا لو وجدنا أحدا يعرف هذه الصناعة لتعلمنا منه وصرنا أغنياء بدون تعب ومشقة، ٹھیک ہے؟ کان الاولاد یتحدثون، اولاد ولد کی جمع لڑکے، تحدث یتحدث بات کرنا۔ کان الاولاد یتحدثون لڑکے بات کر رہے تھے، فی اللیل رات میں بات چیت کر رہے تھے، ویتسامرون، تسامر یتسامر باب تفاعل سے رات میں بات چیت کرنے ہی کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ رات میں بات کرنے کے لیے یہی ورڈ آتا ہے تسامرا۔ تو اگر کہیں بھی آپ کو یہ ورڈ دکھ رہا ہے اس کا مطلب رات میں بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے یہاں پر دیکھیے پہلے تو الگ سے لکھ دیا یتحدثون فی اللیل، پھر اسی بات کو انہوں نے ایک اچھے لفظ میں بھی بیان کر دیا۔ وَكَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِهِمْ، اور ان کی زیادہ تر باتیں، اکثر اس میں تفضیل، ان کی زیادہ تر باتیں عن الکیمیائی، کیمیا کے بارے میں تھی، کیمیا کے تعلق سے تھی۔ دیکھیے یہ اچھا جملہ ہے، اس طریقے کے آپ کئی جملے بنا سکتے ہیں کہ جیسے لقیت الشیخ فلاں، کہ میں فلاں آدمی سے ملا، فلاں شیخ سے ملا، فلاں استاد سے ملا، فکان اکثر حدیثی عن التعلیم، تو ان کی زیادہ تر باتیں جو تھی وہ تعلیم کے بارے میں تھی، تعلیم کے تعلق سے وہ سب باتیں کر رہے تھے۔ تو ایسے آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کی زیادہ تر باتیں کیمیا کے تعلق سے تھی، کیا تھا جو ہے، کیا باتیں چل رہی تھی؟ وَكَانَ اسماعیل یقول، اور اسماعیل کہہ رہا تھا سمعت ان شیخا یحول التراب ذهبا، کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی، ایک شیخ، ایک بوڑھے انکل ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، یحول التراب، حول یحول باب تفعیل سے کسی چیز کو کسی چیز میں بدلنا، ٹھیک ہے؟ تو یحول کہ کوئی شیخ جو بدل دیتے ہیں التراب مٹی کو، ذهبا سونے میں، ٹھیک ہے؟ دو مفعول چاہیے اسے حولہ کو، ایک تو وہ مفعول جس کو بدلیں گے، ایک وہ مفعول کہ جس چیز میں بدلیں گے۔ تو التراب ذهبا دونوں مفعول ہے کہ مٹی کو بدل دیتے ہیں سونے سے۔ ویجعل، اور وہ بناتے ہیں، نقود النیکل والرصاص، نقد جمع نقود بولتے ہیں سکے کو، کوئن کو بولتے ہیں۔ نیکل اور رصاص کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کے دھات کے نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام ہے ایک دھات کے، جس طرح لوہا ہوتا ہے، جس طرح سونا ہوتا ہے، اسی طرح کے یہ نیکل اور رصاص کیا ہے؟ یہ دھات کے نام ہے کہ نیکل اور رصاص کے سکے بناتے ہیں۔ اب وہ سکے کون سے، ان کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ دیکھیے دو نقطے لگائے ہیں، دو نقطوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آگے وہ کیا آ رہی ہے؟ تشریح آ رہی ہے۔ تو نقود النیکل مطلب ہو گیا کہ نیکل کے سکے، مطلب دنانیر ذهبیۃ، سونے کے دینار، دینار ان کی جمع کیا ہے؟ دنانیر، ٹھیک ہے؟ فعالیل کا وزن، فعالیل کا وزن ہے، جمع جو ہے منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے۔ دینار بناتے ہیں، دینار بھی کون سے؟ ذهبیۃ، سونے کے دینار۔ دیکھیے موصوف صفت ہے دنانیر ذهبیہ، اور نقود کی تشریح ہے یہ، اسی لیے نقود پہ جو اعراب ہوگا وہی دنانیر پہ بھی وہی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا بیان ہے، وہ اس کی تشریح ہے گویا۔
تو سونے کے دینار بناتے ہیں، وہ جنیحاتن، جنیحاتن کس کو بولتے ہیں؟ اشرفی کو بولتے ہیں، چاندی کا سکہ جو ہوتا ہے نا، چاندی کا سکہ، اس کو اشرفی بولتے ہیں، جنیحاتن بولتے ہیں۔ تو جنیحہ کی جمع ہے جنیحات، اور اشرفی بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تشریح ہے نقود کی، تو نقود حالت نصب میں ہے، تو جنیحات بھی ہمارا یہ حالت نصب میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر، یہ جمع مؤنث سالم ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو جنیحاتن یہ بھی ہماری کیا ہے، یہ نقود کی تشریح ہے گویا۔ تو دیکھیے دوبارہ دیکھیے ترجمہ، اور وہ بناتے ہیں نیکل اور رصاص کے سکے۔ کون سے سکے؟ کہ سونے کے دینار اور چاندی کے سکے اشرفی بناتے ہیں۔ وصدقہ محمود، محمود نے ان کی بات، اس کی تصدیق کی۔ صدقہ یصدق باب تفعیل سے تصدیق کرنا، محمود نے اس کی بات کو سچ بتایا۔ صدقہ تصدیق بولتے ہیں کسی کی بات کو سچ بتانا، کہ ہاں بھائی اس نے صحیح کہا ہے، تو محمود نے اس کی بات کو سچ بتایا۔ وقال، اور کہا، نعم، جی ہاں، جی ہاں، انہ فن، بے شک یہ ایک فن ہے، یہ باقاعدہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ کان الناس یعرفونہ، لوگ اس کو جانتے تھے۔ عرف یعرف، پہچاننا، لوگ اس کو پہچانتے تھے۔ ولیکن انقرض علماء هذا الفن، انقرض باب انفعال سے اصل معنی آتے کٹ جانا، لیکن انقرض کے ساتھ جب آدمی فاعل بن جائے گا یا قوم فاعل بن جائے گی تو لوگوں کا ختم ہو جانا یہ معنی ہو جاتے ہیں۔ لوگ کٹ گئے مطلب لوگ ختم ہو گئے، تو ولیکن انقرض، لیکن ختم ہو گئے، علماء هذا الفن، اس فن کے علماء، ٹھیک ہے۔ علماء هذا الفن یہ فاعل بنے گا انقرض کا، اس فن کے علماء ختم ہو گئے، تو لوگوں کا کسی فیلڈ سے چلے جانا، ختم ہو جانا، اس کے لیے انقرض کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فن کے علماء ختم ہو گئے۔ وطوی ذلک البساط، دیکھیے طوایتوی کے معنی آتے ہیں لپیٹ دینا، باب ضربہ سے، بساطن کے معنی آتے ہیں بستر۔ طوی البساط فعل مجہول اور نائب فاعل ہے، ترجمہ ہوگا بستر لپیٹ دیا گیا، عربی کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ بستر لپیٹ دیا گیا یہ کیا ہے؟ عربی کی تعبیر ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کسی چیز کا سرے سے ختم ہو جانا، یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کہ میں تو بوریا بستر باندھ کے چلا جاؤں گا، ہے نا، تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بوریا بستر باندھ کے اپنے پیچھے لٹکا کے جائے گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بستر لپیٹ دیا گیا، مطلب کام یعنی کسی چیز کا سرے سے ایک دم ختم ہو جانا۔ تو وطوی ذالک البساط، اور وہ بستر لپیٹ دیا گیا، مطلب کہ اس فن کو جاننا جو ہے، جاننے کا علم یا اس طرح کے علماء جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے، نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فتأسف الاولاد کثیرا، تو لڑکوں نے بہت افسوس کیا کہ یار یہ تو بڑی اس کی بات ہے اگر یہ فن ختم ہو گیا۔ وحزنوا، اور انہوں نے بڑا غم کیا، وہ غمگین ہو گئے، وہ بڑا غمگین ہو گئے، کیوں؟ ان کو لگا کہ ہم تو یہ فن سیکھ نہیں پائیں گے، اگر یہ فن سیکھ جاتے ہم، بھائی مٹی کو سونے میں اگر بدلنا ہوتا تو پھر تو، اور اگر ہم یہ سیکھ لے تو مالدار ہو جائیں گے۔ وحزنوا، انہیں بڑا غم ہوا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ لو وجدنا احدا يعرف هذه الصناعة لتعلمنا منه وصرنا اغنياء بدون تعب ومشقت۔ لو وجدنا، دیکھیے لو فعل ماضی پہ لگا ہے، تو اگر ہم پالیں گے، فعل اس میں ہمارا یہ ترجمہ ہوگا مستقبل میں، اگر ہم پالیں گے، احدن کسی کو، آگے صفت ہے، دیکھیں یعرف هذه الصناعة، کسی ایسے شخص کو جو شخص جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ احدن نکرہ ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے الذی کے ساتھ نہیں لائیں گے، کیونکہ الذی وہاں آتا ہے جہاں پر معرفہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صفت بغیر الذی کے آ رہی ہے جملے کی شکل میں، کہ اگر ہم پالیں گے کسی کو جو جانتا ہو اس ہنر کو، صناعہ بولتے ہیں فن کو، کاریگری، ہنر، کہ جو جانتا ہو اس ہنر کو، اگر ہم کسی کو بھی پالیں گے، دیکھیں لو کا آنسر ہے لَتَعَلَّمْنَاهَا مِنْهُ، مطلب لو میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو شرط ہوتی ہے کہ اگر ہم نے پا لیا، ایک پھر اس کا ایکشن ہوتا ہے کہ اگر پا لی تو کیا ہوگا، تو یہ اس کا ایکشن ہے، تو اس کا جواب ہے گویا، تو لو کے جواب پہ لام زبر لا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تاکید کا ہے گویا۔ لا یقیناً، تعلمنا، تعلم باب تفاعل سے سیکھ لینا، لتعلمنا، یقیناً ہم سیکھ لیں گے، ہاں اس کو، کس کو؟ الصناعہ، فن کو، کس سے؟ منہ، یعنی من ذالک الرجل، یا من احدن، اس شخص سے۔ دیکھیے دوبارہ دیکھیے، اگر ہم پالیں کسی کو
کسی ایسے آدمی کو، دیکھیے جب موصوف صفت آ جائے جملے کی شکل میں، دیکھیے صفت یہاں پر نارمل نہیں ہے بلکہ جملے کی شکل میں ہے، تو جب جملے کی شکل میں صفت آتی ہے تو ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم پالے کسی ایسے آدمی کو جو جانتا ہو یہ ہنر، یقیناً ہم سیکھ لیں گے اس ہنر کو اس سے۔ وَصِرْنَا أَغْنِيَاءَ، سارا یسیرو ہو جانا، سرنا جمع متکلم فعل ماضی، اور ہم ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ اغنیاء، مالدار ہو جائیں گے۔ تو سارا یسیرو فعل ناقص ہے، تو نا جو ضمیر ہے اس میں یہ سارا کا اسم ہے، اغنیاء سارا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم مالدار ہو جائیں گے بدون تعبن، با زیر بھی ہے، با نہیں ہے، بدون نہیں بلکہ بدون تعبن، بغیر تھکن کے، دون مطلب علاوہ، تعبن تھکن، بدون تعبن تھکن کے علاوہ مطلب بغیر تھکن کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بدون کا لفظ خوب استعمال کر سکتے ہیں، جیسے الانسان جاہل بدون تعلیم، کہ انسان بغیر تعلیم کے کیا ہے؟ بالکل جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ الانسان فقیر بغیر ربیت، انسان بغیر پیسے کے کیا ہے؟ فقیر ہے۔ اس طرح بدون کا ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور ہم مالدار ہو جائیں گے بغیر تھکن کے، وہ مشقت، اور بغیر کسی مشقت کے، مصیبت کے ہم مالدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔